بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت صفیہ نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر انتہائی صبر اور ہمت سے کام لوں گی۔ ایک اور آواز گونجی، میرے چچا حمزہ نے قرابت کا حق ادا کیا اور نیک اعمال کرنے میں سبقت لے گئے۔ یہ وہ جملہ ہے جسے نبی کریم آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دہرایا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ کی شخصیت کی گہری تاثیر اور مقبولیت اس قدر زیادہ تھی کہ صحابی اپنے بچوں کے نام ان کے نام سے مسموم کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، سوال تو یہ ہے کہ اتنے بلند مرتبہ اور نامور اسلامی شخصیت کی آخر 2 دفعہ قبر کیوں کھولی گئی؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ کے چچا اور رضائی بھائی سید الشہداء شیر خدا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ آپ نہایت حسین و جمیل، دبلے پتلے، چوڑی چھاتی اور دراز قد تھے۔ آپ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کی حفاظت میں پیش رہتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے سامنے ہوتے ہوئے کسی کافر کی جرأت نہ ہوتی کہ نبی کریم کے خلاف کوئی نازیبا لفظ بھی بول دے۔ اسی طرح اعلان نبوت کو 6 سال گزر چکے تھے کہ ایک دن کوہ صفا کے قریب ایک باندی نے آپ کو شکار سے واپسی پر روکا اور کہنے لگی، اے ابو عمارہ، کاش آپ پہلے آ جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد کو گالیاں نکالی ہیں اور ہاتھا پائی بھی کی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ یہ سنتے ہی آپ جوش میں آ گئے، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، بغیر کسی اور کی طرف متوجہ ہوئے سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی اس کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا اور ساتھ ہی فرمانے لگے، آج سے میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اگر کسی میں طاقت ہے تو مجھے روک کے دکھائے۔ آپ مدینہ تشریف لائے تو اسلامی لشکر کے پہلے علم بردار بنے۔ 2 ہجری میں ہونے والی پہلی جنگ میں آپ نے بے شمار کافروں کو جہنم واصل کیا۔ مکہ کے مشہور جنگجو اور پہلوان عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی ایک ہی وار میں ختم کیا، جس کے بعد پورے عرب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دھاک بیٹھ گئی۔ غزوہ احد شروع ہوتا ہے کہ جس میں کفار غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنا ہے، کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انہوں نے دیا اور کوئی نہ دے سکا۔ جبیر بن مطعم نے اپنے غلام وحشی کو، جو کہ نیزہ چلانے میں ماہر تھا، اس کو لالچ دیا کہ اگر تم میرے چچا کو قتل کرنے والے حضرت حمزہ کو شہید کر دو گے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ ہندہ زوجہ ابو سفیان نے بھی وحشی کو کثیر انعام کا لالچ دیا، کیونکہ ہندہ کے باپ عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ چنانچہ وحشی نے حضرت حمزہ کو دھوکے سے کسی اور لڑائی کے دوران پیٹ میں نیزہ مار کر بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ سارا واقعہ اسی طرح بخاری و مسلم میں روایت ہوا ہے۔ حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر ہندہ نے چبایا، پھر ہندہ نے کافر عورتوں کے ساتھ مل کر حضرت حمزہ کے کان اور ناک کاٹ کر انہیں لڑی ہی میں پرو کر ان کے کڑے بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہوئی اور فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ مسلمانوں، ذرا ایک دفعہ اس منظر کو سامنے لائیں کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت صفیہ کو پتہ چلا کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے، وہ ان کو دیکھنے کے لیے آئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے بھائی کا کٹا ہوا جسم دیکھنے نہ دیا۔
खैर, हजरत सफिया की लाई गई चादर में हजरत हमजा को कफन दिया गया। चादर इस कदर छोटी थी कि सर ढांपते थे तो पांव नंगे हो जाते थे, और अगर पांव ढांपे जाते तो सर नंगा हो जाता था। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाने लगे कि सर को ढांप दिया जाए और पांव पर घास डाल दी जाए। हजरत हमजा की कब्र कुशाई की पहली रिवायत हजरत जाबिर ने बयान की है, जिसे इमाम मुस्लिम और बुखारी ने भी रिवायत किया है। हजरत जाबिर फरमाते हैं, जंग ओहद के 46 साल बाद मुआविया बिन अबू सुफियान के दौरे हुकूमत में उन्होंने नहर ओहद के मकाम पर निकालने का हुक्म सादिर किया। जब इस नहर का काम शुरू हुआ तो मनादी ने मदीना में यूं सदा लगाई, जिन लोगों के शहीद रिश्तेदार ओहद में दफन हैं, कब्र कुशाई करके अपने अपने शुहदा के जस्दे किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर लें ताकि वो पानी से महफूज रह सकें। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये सुनकर मदीने वाले ओहद की तरफ निकल पड़े, जिनमें मैं खुद भी शामिल था, क्योंकि मेरे वालिद अब्दुल्ला भी ओहद की जंग में शहीद हुए थे और वहाँ ही दफन थे। मेरे वालिद अब्दुल्ला और उमरू बिन जमूह एक ही कब्र में दफन थे। शहादत के वक्त उमरू बिन जमूह की पेशानी जख्मी थी और मेरे वालिद ने उम्र की पेशानी पर हाथ रखा हुआ था और इसी हालत में दोनों शहीद हुए। इसीलिए जब सहाबा उनका हाथ हटाते तो पेशानी से खून निकलने लगता, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इन दोनों को उसी हालत में एक ही कब्र में दफन किया गया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब हुकूमती सिपाहियों ने मेरे मौजूदगी में मेरे वालिद अब्दुल्ला और उमरू की कब्र खोली तो जैसे ही उमर की पेशानी से मेरे वालिद का हाथ हटाते तो ताज़ा खून के फवारे निकलना शुरू हो जाते। ये मामला देखकर उन्होंने ये कब्र बंद कर दी। इसके बाद सिपाही हजरत हमजा की कब्र की तरफ बढ़े और कब्र खोदते हुए हजरत हमजा के पांव पर खदाल लगी तो उनके पांव से ताज़ा खून निकलने लगा। हजरत जाबिर रिवायत फरमाते हैं कि मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूँ कि तमाम शुहदा के जिस्म तरोताज़ा थे और हजरत हमजा तो ऐसे लग रहे थे जैसे सो रहे हों। जब सिपाहियों ने शुहदा का ये आलम देखा तो मजीद कब्र कुशाइयों को रोक दिया और दोबारा सभी को इसी हालत में दफन कर दिया जैसे पहले थे। हजरत हमजा की दूसरी दफ़ा कब्र कुशाई तुर्क सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दौर में उन्होंने 1904 में करवाई। जब उन्हें ख्वाब में ये इशारा हुआ कि हजरत हमजा के जस्त मुबारक पर पानी मौजूद है, उन्होंने कब्र खोदा कर उसके इर्द गिर्द 50 फीट गहरी तक सीसा पिलाई दीवारें बना दी। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।